نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، آیا نہ مگر کوئی رحمت عالم بن کر۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ اس کائنات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ظلمت قدِ عالم میں روشنی چھا گئی اور خزاں کے دن رخصت ہوئے، بہار آ گئی۔ لیکن میں ساتھ میں اس چیز کو بھی تسلیم کرتا ہوں کہ اگر اس کائنات میں کسی کی ولادت کو منانے کی اجازت ہوتی تو واقعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت منائی جاتی۔ مشرق سے لے کر مغرب تک بسنے والے تمام مسلمانوں پر یہ بات لازم ہوتی کہ وہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن پورے جوش و خروش کے ساتھ منائیں۔ لیکن کسی بھی شرعی دلیل سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت منایا جائے۔ اور جو لوگ اس کے قائل ہیں وہ مجھے کوئی ایک آیت قرآن پاک کی دکھا دیں جس میں یہ بات نکل کر آتی ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منایا جا سکتا ہے۔ یا اگر قرآن پاک میں کوئی آیت آپ کو ایسی نظر نہیں آتی تو کم از کم ایک صحیح حدیث ہی آپ مجھے لا کر دکھا دیجئے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جشن ولادت کی اجازت دی ہو۔ اور اگر آپ کو کوئی حدیث بھی ایسی نہیں ملتی ہے تو کم از کم کسی مستند فقہ کی کتاب ہی کا حوالہ مجھے دے دیجئے کہ جس میں جشن ولادت کی گنجائش دی گئی ہو۔ بخاری شریف آپ کھول کر دیکھ لیجئے، اس میں آپ کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا عنوان تو ملے گا لیکن عید میلاد النبی کا کوئی عنوان آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ آپ مسلم شریف کھول کر دیکھ لیجئے، ابو داود دیکھ لیجئے، نسائی شریف دیکھ لیجئے، ابن ماجہ کو دیکھ لیجئے اور مسند احمد کو دیکھ لیجئے، موطا امام مالک کو دیکھ لیجئے، بیہقی کو دیکھ لیجئے۔ غرض حدیث کی تمام کتابوں کو اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے، آپ کو کسی بھی حدیث کی کتاب میں یہ حدیث نظر نہیں آئے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا ہو کہ آج میری ولادت کا جشن مناؤ، آج 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے، آج میری پیدائش کا دن ہے، لہذا تم سب میری ولادت کا جشن مناؤ۔ اور آپ فقہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہدایہ کو دیکھ لیجئے، قدوری کو دیکھ لیجئے، فتاوی شامی کو دیکھ لیجئے، فتاوی عالمگیری کو دیکھ لیجئے، کسی بھی فقہ کی مستند اور معتبر کتاب میں آپ کو عید میلاد النبی منانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ آپ یہ چیز دکھائیں گے کہاں سے؟ کیونکہ 23 سال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد حیات رہے، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک مرتبہ بھی صحابہ کرام سے نہیں فرمایا کہ آج میری ولادت کا دن ہے، آج 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے، لہٰذا تم میری ولادت کا جشن مناؤ، جلوس نکالو، جھنڈیاں لگاؤ، لائٹیں اور قمقمیں اپنے گھروں میں جلاؤ۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا اور 2 مرتبہ آپ کے دور خلافت میں یہ تاریخ آئی، لیکن ایک مرتبہ بھی آپ نے اپنے دور خلافت میں صحابہ کرام کو جلوس نکالنے کا حکم نہیں دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، آپ کے دور خلافت میں 10 سال تک یہ تاریخ آتی رہی، لیکن ایک مرتبہ بھی مدینے میں جشن عید میلاد النبی نام کی چیز نہیں منائی گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 12 مرتبہ یہ تاریخ آئی، لیکن کسی ایک سال بھی آپ کے دور خلافت میں ایسا نہیں ہوا کہ لوگوں نے جشن عید میلاد النبی منایا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 5 مرتبہ یہ تاریخ آئی۔ آپ تو داماد رسول تھے، لیکن پھر بھی آپ نے اپنے دور خلافت میں کسی ایک شخص کو بھی اس بات کا حکم نہیں دیا کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، لہذا پورے مدینے کو روشنی سے منور کر دیا جائے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 1 مرتبہ یہ تاریخ آئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 19 مرتبہ 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی،
لیکن ایک مرتبہ بھی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں لوگ جلوس نکالیں اور قمقمے جلائیں، اپنے گھروں میں جھنڈے لگائیں۔ صحابہ اکرام کا دور تھا، تابعین کے دور میں دیکھ لیجئے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی عید میلاد النبی کا جشن نہیں منایا اور نہ لوگوں کو اس بات کا حکم دیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا دور آپ دیکھ لیجئے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا دور آپ دیکھ لیجئے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے حالات کو آپ پڑھ لیجئے۔ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں تقریباً 65 مرتبہ یہ تاریخ آئی، لیکن آپ نے ایک مرتبہ بھی عید میلاد النبی کا جلوس نہیں نکالا، نہ جشن منایا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں 53 مرتبہ یہ تاریخ آئی، لیکن آپ نے ایک مرتبہ بھی نہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منایا اور نہ لوگوں کو اس بات کی ترغیب دی کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منائیں، کیونکہ یہ چیز صحابہ اکرام کے دور میں، تابعین کے دور میں تھی ہی نہیں۔ قرآن اور حدیث سے اس چیز کا ثبوت ہی نہیں ملتا۔ اگر عید میلاد النبی کا منانا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل یا علامت ہوتی تو صحابہ اکرام کیسے پیچھے رہ سکتے تھے؟ اب جا کر کے ہمیں صرف 3 ہی باتوں میں سے کوئی ایک بات اختیار کرنا ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ دعویٰ کریں کہ عید میلاد النبی کا منانا محبت رسول سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری چیز جو ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہ کہ صحابہ کرام سچے عاشق رسول نہیں تھے، یا تھے لیکن اس درجے کے عاشق رسول نہیں تھے جس درجے کے ہم عاشق رسول ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ بات کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اور تیسری بات یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت کرنے کے طریقے معلوم نہیں تھے اور ہمیں وہ معلوم ہے۔ نعوذ باللہ، یہ بات بھی کوئی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ وہ تو براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے لوگ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتوں میں بیٹھنے والے لوگ تھے۔ ان کا حال تو یہ تھا کہ ایک پل کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر وہ جدا ہو جائیں تو وہ تڑپ جایا کرتے تھے، بے چین ہو جایا کرتے تھے۔ محترم ناظرین و سامعین اکرام، آپ انصاف کے ساتھ خود فیصلہ کیجئے کہ آپ ان میں سے کون سی بات زبان پر لانا پسند کریں گے۔ ہے کوئی ایسا شخص جو یہ دعویٰ کر سکے کہ صحابہ اکرام کو اتنا عشق نہیں تھا جتنا ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے؟ یا ہے کوئی ایسا جو یہ کہہ سکے کہ صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کے طریقے کا علم نہیں تھا اور وہ علم ہمیں ہے؟ اگر ہمیں میلاد منانا ہی ہے تو ہم اس انداز میں منائیں جس انداز میں صحابہ اکرام میلاد منایا کرتے تھے۔ وہ کس طرح مناتے تھے؟ نہ چراغاں کرتے تھے، نہ لائٹیں لگاتے تھے، نہ مٹھائیاں، نہ حلوہ، نہ بناوٹ، نہ سجاوٹ، یہ ساری چیزیں، نہ جھنڈیاں، کوئی چیز ان کی زندگی میں نہیں ہوتی تھی۔ پھر کیا ہوتا تھا؟ ان کی زندگی میں تو یہ تھا کہ ان کی زندگی کے ایک ایک عمل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ سفر میں، حضر میں، جنگ میں، امن میں، گھر میں، باہر، جہاں کہیں وہ رہتے تھے، زندگی کے چاہے جون سا شعبہ ہو، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں جگہ دیتے تھے۔ اس طریقے سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہر جگہ اور ہر وقت منایا کرتے تھے۔ اس طریقے سے صحابہ کرام جشن ولادت تو نہیں مناتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت زندہ ہو رہی تھی۔ اور آج ہم جشن ولادت تو منا رہے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں زندہ نہیں ہو رہی۔ ارے سنتیں زندہ تو کیا ہوں گی، خود ہمارے جشن ولادت میں، خود ہمارے جلوسوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین اکرام، خطیب الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبات میں لکھا ہے کہ ہر شخص کی ایک ولادت ہوتی ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں بلکہ 2 ولادتیں ہوئی ہیں۔ آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ کسی شخص کی 2 ولادتیں کیسے ہو سکتی ہیں۔ آئیے اس بات کو سمجھتے ہیں۔ خطیب الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ولادت تو اس وقت ہوئی جب آپ ماں کے پیٹ سے دنیا میں تشریف لائے، تو اس وقت آپ کی حیثیت محمد بن عبداللہ کی تھی۔
اور اس ولادت کا جشن مکے کے کفار اور مشرکین نے بھی منایا تھا۔ سیرت کی تقریباً تمام کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ ابو لہب کی باندی صوبیہ جب ابو لہب کے پاس پہنچی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری اس کو دی، عبداللہ کے گھر میں ایک خوبصورت سا لڑکا پیدا ہوا ہے، تو اس نے اس خوشی میں صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ اسے اتنی خوشی ہوئی کہ اس نے صوبیہ سے کہہ دیا کہ جاؤ تم آج سے آزاد ہو۔ اور دوسری ولادت اس وقت ہوئی ہے جب 40 برس کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سامنے، مکے والوں کے سامنے محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ بن کر سامنے آ گئے۔ تو اس وقت جو لوگ دوست تھے، رشتہ دار تھے، وہ سب مخالف ہو گئے، سب دشمن بن گئے۔ ابو لہب جو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منانے والوں میں تھا، خوشی منانے والوں میں تھا، اسی نے سب سے پہلے پتھر اٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا شروع کیا۔ تو میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ایک ہے جشن اور ایک ہے مشن۔ جشن تو کفار مکہ نے بھی منایا تھا، لیکن اس سے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور ایک ہے مشن حبشہ کے کالے کلوٹے بلال نے اپنایا، تو آج دنیا کے ہر کونے میں بلال کا نام لیا جاتا ہے رضی اللہ عنہ۔ تو ہم جشن کو چھوڑ کر مشن کو اپنا لیں کہ ہمیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کو لے کر اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اس مقصد کو لے کر ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔